پیپل اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جس عظیم سپہ سالار اور بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام سلطان بایزید اول ہے۔ آپ عثمانی خلافت کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ 1360 میں پیدا ہوئے۔ 1389 میں جنگ کوسوو میں آپ کے والد شہید ہو گئے، جس کے بعد آپ نے سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ آپ بڑے بہادر، حوصلہ مند اور فیاض تھے اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بہت جذباتی تھے۔ اس وجہ سے آپ نے لشکر کی طرف خاص توجہ دی اور اناطولیہ میں کرامان کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا اور نصرانی امارات کو نشانہ بنا کر 1 سال کی مختصر مدت میں ان کی امارات کو سلطنت عثمانی کا حصہ بنایا، جس کے بعد سلجوقی سلطنت کے بعد پہلی مسلم سیاسی حکومت کا آغاز ہوا۔ آپ نے یورپ پر اتنی زبردست مہم جوئی کی کہ صرف یورپی ساحلوں پر مضبوط قلعوں والے لوگ ہی آپ سے بچ سکے، جن میں ایتھنز اور قسطنطنیہ شامل ہیں۔ بایزید نے اناطولیہ اور یورپی محاذوں پر اس قدر برق رفتار حملے کیے کہ آپ کو یلدرم کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب بجلی ہوتا ہے۔ 1393 کو بایزید بہت برق رفتاری سے یورپی محاذ بلغاریہ کی طرف بڑھے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطنت سربیا کے ساتھ آپ نے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تاکہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے، اور آپ نے شاہ سرب کی بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ یہ آپ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس سے سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط ہوئی اور یورپ کی طرف یلغار ہوئی۔ بایزید نے بلغاریہ پر قبضہ کرنے کے بعد یورپ کی طرف رخ کیا، جس سے یورپ میں کہرام مچ گیا اور تمام یورپی طاقتیں بایزید کے رعب سے ڈر گئیں اور تھر تھر کانپنے لگیں۔ 1394 میں آپ نے البانیہ کے علاقوں کو فتح کیا۔ 1394 میں ہی صلیبی فوجوں نے آپ کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایکا کر لیا۔ شاہ ہنگری اور پوپ نہم آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ جرمنی، فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے، جس میں پورے یورپ کے لوگ شامل تھے۔ بڑا ایکا تھا۔ یہ 14ویں صدی کا مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا ایکا تھا، جس میں تقریباً 12 لاکھ جنگجو تھے۔ 1396 میں یہ ہنگری کی طرف بڑھے، مگر یہ لوگ آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئے۔ مگر جنگ ہوئی تو بایزید کے ساتھ 1 لاکھ سپاہی تھے۔ آپ کی کمال مہارت اور جنگی حکمت عملی سے یہ تمام نصرانی بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاہ ہنگری جو بہت مغرور تھا، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پوری جنگ سے پورا یورپ ہل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر محاصرہ کی اور ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو امیر تیمور کی مہم جوئی کی خبر پہنچی تو آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، حالانکہ قسطنطنیہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ دوستو، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ تاریخ دان امیر تیمور کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے یلدرم کو یورپ پر محاصرہ سے روکا اور مزید فتوحات کا راستہ روکا۔ یہ عظیم اور بہادر بادشاہ، جس نے ساری عمر اسلامی ریاست کو وسیع کرنے میں صرف کی اور یورپ کو فتح کیا، 1403 میں اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر، خدا حافظ۔